أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 107 سے 110۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين۔ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم واللہ علیم حکیم۔ منافقین ہمیشہ اسلام کے خلاف سازشوں کے جال بنتے رہتے تھے اور ہر وقت وہ مسلمانوں کے اسلام کے خلاف کوئی نہ کوئی منصوبہ بندی کرتے رہتے تھے، لیکن ان سازشوں کو بنانے کے لیے اور ان منصوبوں کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے مختلف اجلاس اور میٹنگز کرنی پڑتی۔ اب اس کے لیے ان منافقین کے پاس کوئی معقول اور محفوظ جگہ نہیں تھی، اس لیے ابو عامر نامی ایک عیسائی تھا جو اسلام کے خلاف سازشیں کرتا رہتا تھا۔ یہ پہلے یہودی تھا، بعد میں عیسائی ہو گیا، تو یہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتا رہتا تھا۔ اس کی مشاورت سے منافقین نے مسجد قباء کے قریب ہی ایک اور مسجد کی بنیاد رکھ دی تاکہ وہاں پر ایک ایسی محفوظ پناہ گاہ پا سکیں جہاں پر ہم اسلام کے خلاف سازشیں کر سکیں، اجلاس کر سکیں، اکٹھ کر سکیں۔ اور بھی اس کے کئی مقاصد اللہ پاک نے یہاں بیان کیے ہیں۔ اس مسجد کا نام انہوں نے رکھا مسجد ضرار۔ تو جب مسجد قباء پہلے سے موجود ہے تو ایک نئی مسجد جس کا نام مسجد
زرار ہے، اس مسجد کو بنانے کا بھلا کیا مقصد ہے؟ اللہ پاک نے اس مسجد کا نام مسجد زرار رکھا ہے، انہوں نے خود اس کا نام مسجد زرار نہیں رکھا۔ اب انہوں نے مسلمانوں سے یہ کہا کہ یہ مسجد ہم اس لیے بنا رہے ہیں کہ مسجد قباء میں جانا بعض اوقات سردی کی وجہ سے اور بارش کی وجہ سے، اندھیرے کی وجہ سے مشکل ہوتا ہے، اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے قریبی علاقے کے اندر، اپنے گھروں کے قریب ہی ایک مسجد بنا لیں تاکہ ہم وہاں نماز ادا کر سکیں۔ اور مزید مسلمانوں کی آنکھوں میں دھول جھولنے کے لیے انہوں نے اس مسجد کا افتتاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کروانے کا فیصلہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دعوت دی کہ آپ تشریف لائیں اور ہماری اس مسجد کا افتتاح فرمائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غزوہ تبوک کی تیاری میں مصروف تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ان دنوں میں تو ہم تبوک پہ جانے کی تیاری میں مصروف ہیں، جہاد کی تیاری میں مصروف ہیں، تو جب واپس آئیں گے تو پھر انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو پھر دیکھیں گے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے، مدینہ منورہ کے قریب ہی پہنچ گئے تھے کہ اللہ پاک نے آپ کے اوپر یہ آیات نازل فرما کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو اس مسجد کی حقیقت سے اور اس کے مضمون عزائم سے آگاہ کر دیا کہ اس مسجد کو بنانے میں کیا مضمون قابل مذمت عزائم ہیں، اللہ پاک نے اس سے آگاہ کر دیا، اور آپ کو اس مسجد میں نماز پڑھنے سے بھی روک دیا اور اس مسجد میں کھڑے ہونے سے بھی روک دیا، اور پھر ساتھ ہی اللہ پاک نے اس مسجد کے 4 مذموم مقاصد جو منافقین کے پیش نظر تھے ان کا بھی تذکرہ فرما دیا، اور پھر اللہ پاک نے اس مسجد زرار کا نام بھی مسجد زرار رکھا، اور پھر اس کا موازنہ اللہ پاک نے مسجد قباء سے اور مسجد نبوی سے فرما دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لا رہے تھے مدینہ منورہ ہجرت کے سفر میں، تو مدینہ میں انٹر ہونے سے پہلے جس جگہ پہ مسجد قباء ہے، یہاں پر اس محلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 روز تک تشریف فرما رہے، آپ نے 10 دن تک یہاں قیام فرمایا، اور کیا اہمیت ہے اسلام میں مسجد کی کہ 10 دن آپ نے رہائش رکھی، اور 10 دن بھی بغیر مسجد کے نہیں رہے، وہاں مسجد قباء کی بنیاد رکھ دی۔ پھر آپ وہاں سے اونٹنی پہ سواری ہو کے مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے، اور جو موجودہ مسجد نبوی ہے اس کی جو پرانی جگہ تھی جب یہ چھوٹی تھی، تو اس جگہ کے قریب آپ جا کے ٹھہر گئے، اور اس جگہ کا آپ نے انتخاب کیا مسجد کے لیے، اور یہ جگہ مسجد نبوی کی 2 یتیم بچوں کی تھی، سہل اور سہیل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ مسجد خریدی، اور پھر اس جگہ پر آپ نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ اب قرآن مجید کے سیاق و سباق میں اللہ پاک نے مسجد زرار کا موازنہ کیا ہے مسجد تقوی سے۔ مسجد زرار نقصان پہنچانے والی، اور اس کے مقابلے میں مسجد تقوی ایک مسجد کی بنیاد ہے شرارتوں پر، اسلام دشمنی پر، اور ایک مسجد کی بنیاد ہے تقوی، پرہیزگاری، اللہ کی رضامندی۔ اب مسجد زرار بمقابلہ مسجد تقوی، اب مسجد تقوی یہاں کون سی ہے؟ قرآن مجید کے سیاق و سباق کے مطابق تو اس سے مراد مسجد قباء ہے، کیونکہ وہ مسجد قباء کے قریب بنائی گئی تھی۔
اور اس کے مقابلے میں بنائی گئی تھی۔ اگرچہ اس سے مراد مسجد قباء ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مسجد نبوی کو بھی داخل فرما دیا، اس لیے کہ کوئی شخص یہ نہ سمجھ لے، کسی کے ذہن میں یہ غلط فہمی نہ آ جائے کہ شاید مسجد قباء ہی کی بنیاد صرف تقوی پر رکھی گئی ہے اور مسجد نبوی کی بنیاد تقوی پر نہیں رکھی گئی۔ یہ غلط فہمی دور کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دیکھا کہ دو شخص جھگڑ رہے کہ آیات زیر تفسیر کی روح سے مسجد تقوی کون سی مسجد ہے؟ اللہ پاک نے جس کو مسجد ضرار کے مقابلے میں بیان کیا اور اس کو مسجد تقوی کہا، اس سے مراد کون سی مسجد ہے؟ دو شخص جھگڑ رہے تھے، ایک کہہ رہا تھا مسجد قباء مراد ہے، دوسرا کہتا تھا نہیں مسجد نبوی مراد ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد مسجد نبوی ہے، اور آپ کا مطلب یہ تھا کہ یہ غلط فہمی دور ہو جائے، یہ نہ سمجھے کہ شاید اس سے مراد صرف مسجد قباء ہے اور مسجد نبوی جو ہے اس کی بنیاد تقوی پر نہیں ہے۔ تو ایک خاص سیاق و سباق میں آپ نے تقوی والی مسجد مسجد نبوی کو بھی قرار دیا۔ تو معلوم ہوا قرآن مجید کی آیات سے اور اس حدیث پاک سے دونوں کو ملا کر معلوم ہوا کہ مسجد ضرار کی بنیاد اللہ کی بغاوت و نافرمانی، شرارتیں، سازشیں، اسلام دشمنی، اور مسجد قباء اور مسجد نبوی کی بنیاد، دونوں مسجدوں کی بنیاد تقوی، پرہیزگاری، اللہ کی عبادت کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کے لیے، یہ مقاصد۔ مسجد قباء کی بھی ویسے بڑی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ فی مسجد قباء کعمرۃ، آپ نے فرمایا مسجد قباء میں نماز ادا کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی شخص نے عمرہ کیا، وہاں پر جو نماز پڑھے گا اس کو عمرے کا ثواب۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کو مسجد نبوی سے مسجد قباء میں یا پیدل یا کبھی سواری پر سوار ہو کر تشریف لایا کرتے تھے اور یہاں آ کے 2 نوافل پڑھنے کا اہتمام فرماتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ بعض لوگ عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو وہ دوسرے اپنے رشتہ داروں کی طرف سے وہاں عمرے کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ تو کرتے ہیں نا مکہ مکرمہ میں، فون کر کے بتاتے ہیں خالہ میں تیرے لو بھی کر چھڑی ہے، ہاں جی پھپھو جی میں تہاڈا بھی عمرہ راتی کر دیتا سی۔ وہ سارے رشتہ داروں کے عمرے کرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے کہ ہر ایک کی طرف سے آپ عمرے اور حج کرنے شروع کر دیں۔ اس کا ایک خاص سیاق و سباق ہوتا ہے۔ یہ جو حج بدل ہوتا ہے یا عمرہ بدل ہوتا ہے اس کی کچھ شرائط ہے اور یہ ہر ایک کے لیے نہیں کیا جاتا۔ تو جس شخص نے ارادہ کیا ہو کرنے کا، بیماری کی وجہ سے کسی اور رکاوٹ سے وہ نہیں کر سکا یا نہیں کر پا رہا، بیمار پڑا ہوا ہے یا فوت ہو گیا، تو اس کی طرف سے آپ کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہر ایک کی طرف سے کرتے جائیں۔ اچھا چلیں ایک تو یہ غلطی ہو گئی نا مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں جا کے اس سے بھی بڑی لوگ کئی غلطی کرتے ہیں۔ میں نے خود ایک دفعہ دیکھا، ہمارے ساتھ ایک آدمی تھے، تو وہ جتنے دن مدینہ منورہ میں رہے نا، روزانہ مسجد قباء میں جا کے تو ایک عمرے کا ثواب لیتے تھے۔ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ مسجد قباء میں جا کر جو عمرے کا ثواب ملتا ہے نا، اس کو بھی وہ کسی رشتہ دار کی طرف منسوب کر رہے تھے۔ مسجد قباء میں نماز پڑھنا جا کے یہ عمرہ نہیں ہے کہ جس کو بندہ کسی کی طرف سے کر لے، یہ تو عمرے کے برابر اجر و ثواب ہے۔ عمرہ اور عمرے کے برابر اجر و ثواب میں فرق ہے۔ بہرحال یہ بات ضمناً آ گئی۔ تو مسجد قباء کی احادیث میں بڑی فضیلت ہے، اور پھر اللہ پاک نے یہاں قباء ایک بستی تھی، اللہ پاک نے اس بستی کے رہنے والے لوگوں کی بھی تعریف فرما دی کہ وہ لوگ بڑے
طہارت و پاکیزگی والے ہیں، صاف ستھرا رہنے والے. اور ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ کیا بات ہے، آپ کی اللہ پاک نے طہارت و پاکیزگی کی بڑی تعریف کی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ انسان قضائے حاجت سے، بول و براز سے فارغ ہونے کے بعد مٹی کے ڈیلے استعمال کر لے تو اس سے بھی آدمی پاک صاف ہو جاتا ہے. مٹی کے ڈیلے استعمال کر لیں، 3 کر لیں، 5 کر لیں، طاق تعداد میں استعمال کرنے کی کوشش کریں تو انسان پاک ہو جاتا ہے. لیکن اگر انسان پانی استعمال کرے تو یہ اولا ہے، یہ افضل ہے. اور اگر کسی نے ڈیلے استعمال کر لیے، آج کل ٹیشو پیپر بھی کہہ سکتے ہیں آپ، ٹیشو پیپر یا ڈیلے استعمال کر لیے لیکن اس کے بعد اس کو پانی مل گیا تو پھر وہ بعد میں پانی بھی استعمال کر لے، یہ تو سونے پہ سواب ہے. تو بہرحال یہ جو بستی والے تھے نا، قباء بستی والے، یہ پانی کے ساتھ طہارت کرتے ہیں، یہ ان کی خوبی تھی. بہرحال ہر لحاظ سے یہ طہارت و پاکیزگی کو بہت پسند کرتے ہیں، بڑے صاف ستھرے لوگ تھے، ظاہراً بھی اور باطناً بھی طہارت و پاکیزگی کا بڑا اہتمام کرتے تھے. اللہ پاک نے ان کے اس وصف کو اتنا اہم سمجھا کہ موضوع تو کوئی اور چل رہا تھا، مسجدوں کے موازنے ہو رہے تھے، لیکن اللہ پاک نے مسجد والوں کا بھی تذکرہ فرما کے ان کی تعریف فرما دی کہ یہاں کے لوگ بھی بڑے کمال ہیں، بڑے طہارت پسند ہیں. اللہ اکبر. آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے اتخذوا بنائی، مسجدن، ایک مسجد، نکرہ ہے اس لیے ہم ترجمہ کر رہے ہیں، مسجدن، ایک مسجد، ضرارن، نقصان پہنچانے کے لیے، ضرارن، نقصان پہنچانے کے لیے، ضرر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، نقصان، مضر صحت، ضرارن، نقصان پہنچانے کے لیے. یہ اس مسجد کے مقاصد ہیں. پہلا مقصد ضرارن، مسلمانوں کو، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، وکفرن، اور کفر کرنے کے لیے. مسجدوں کے اندر تو اللہ کی توحید کو بلند کیا جاتا ہے، ایمان اور یقین کی اور توحید کی بات ہوتی ہے، لیکن یہ مسجد ایسی تھی جہاں کفر کی باتیں ہونی تھی، شرک کی باتیں ہونی تھی. نقصان پہنچانے کے لیے، وکفرن، اور کفر کرنے کے لیے، وتفریقن، اور پھوٹ ڈالنے کے لیے، تفریق ڈالنے کے لیے، بین المؤمنین، ایمان والوں کے درمیان. تیسرا مقصد. 4 مقاصد آپ نے یاد بھی کرنے ہیں، بعد میں گننے بھی ہیں آپ نے، 1 2 3 4، اور یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ہماری مسجدوں میں ان میں سے کوئی کام تو نہیں ہو رہا. وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے، پھوٹ ڈالنے کے لیے. وَإِرْصَادًا، مرصد ہوتا ہے گات کی جگہ، گات لگانے کی جگہ، چھپ کر آدمی بیٹھ جاتا اور اچانک اپنے مخالف پر، دشمن پر حملہ آور ہو جاتا، تو اسی سے ہے یہ ارصادن، گات کی جگہ، گات لگانے کے لیے. لی کے لیے، من، ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے حارب اللہ، جنگ کی، حربن جنگ کو کہتے ہیں، حارب اللہ ورسولہ، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی، من قبل، اس سے پہلے، یعنی جو اسلام دشمن ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف جنگوں میں حصہ لیتے رہے، اور منافقین ہیں یا کافر ہیں، یا کئی ایسے بھی اسلام دشمن تھے جو مدینہ سے بھاگ گئے تھے مسلمانوں سے ڈرتے ہوئے. تو ایسے لوگوں کے لیے گات کی جگہ، ایسے لوگوں کے لیے پناہ کی جگہ، کہ ان کو ویسے تو کوئی مسلمان شاید مدینہ میں نہ آنے دیتا اور ان کو سر عام آزادی سے گھومنے پھرنے نہ دیتا مدینہ میں، لیکن وہ رات کی تاریکی میں آ کر اس مسجد ضرار میں چھپ سکتا. لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، ایسے لوگوں کے لیے گات کی جگہ بنانے کے لیے جنہوں نے اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی.
یہ 4 مقاصد ہیں۔ کون کون سے؟ زرارن، کفرن، تفریقن، ارسادن۔ اور آج بھی جن مسجدوں کے اندر یہ کام ہوتے ہوں، شرک کی ترویج ہوتی ہو، ہر وقت غیر اللہ کے گن گائے جاتے ہوں، اور جہاں پر مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالا جاتا ہے، نفرتوں کے بیج بوئے جاتے ہوں، اس کو اس سے لڑاؤ، اس کو اس سے لڑاؤ، اسلام کو نقصان پہنچایا جاتا ہو، ان مسجدوں کو اور مسجد والوں کو سوچنا چاہیے کہ کہیں ہماری مسجد کی مشابہت مسجد زرار سے تو نہیں ہو رہی۔ تو مسجدوں کے اندر مسلمانوں کو جوڑنے کی باتیں ہونی چاہیے، مسلمانوں کے مفاد عامہ کی بات ہونی چاہیے، مسجدوں میں اللہ کی توحید کے ترانے بلند ہونے چاہیے، ایمان، یقین اور توحید کی بات ہونی چاہیے۔ وَلَا يَحْلِفُنَّ، واو اور لام زبر لا شروع میں اور نون مشدد آخر میں، یہ 2 تاکیدیں ہیں، یہ قسم کے برابر درجہ رکھتے ہیں۔ وَلَا يَحْلِفُنَّ، حلف قسم کو کہتے ہیں، وَلَا يَحْلِفُنَّ، اور یقیناً وہ ضرور قسم کھائیں گے، ان اگر اردنا، ان کا معنی ہوتا ہے اگر، لیکن اگر جملے میں اللہ آ رہا ہو تو ان کا معنی ان اردنا، نہیں ہم ارادہ رکھتے، نہیں ہمارا ارادہ، نہیں ہم نے ارادہ کیا، الا الحسنى، الا آ گیا نا، الا الحسنى، مگر بلائی کا، ہم نے بلائی کے، خیر کے سوا کوئی ارادہ نہیں کیا۔ قسم کھا کھا کے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم نے یہ مسجد جو ہے نا وہ اچھی نیت سے بنائی ہے، مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے بنائی ہے، نماز کے لیے بنائی ہے۔ واللہ یشہد، اور اللہ گواہی دیتا ہے، شہادت دیتا ہے، انہم، کہ یقیناً وہ، لام زبر لا، البتہ، کاذبون، جھوٹے ہیں، اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ لا تقم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا تقم، نہ کھڑے ہونا، فی ہی، اس میں، ابداً، کبھی بھی، ویسے بھی کھڑے نہ ہونا، اور اس سے مراد قیام بھی ہو سکتا ہے، نماز، یعنی اس میں کبھی نماز نہ پڑھنا یا ویسے بھی کھڑے نہ ہونا، لمسجد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وعدہ فرما لیا تھا نا کہ واپسی پہ افتتاح کریں گے انشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تو نہیں جان سکتے تھے نا منافقین کو جتنا خالق کائنات جانتا۔ لمسجد، یقیناً وہ مسجد ہے، اس سیسا، بنیاد رکھی گئی ہے، تاسیس ہوتی ہے نا، یوم تاسیس، آپ نے کئی وہ سٹون پڑے ہوں گے، تو اوپر لکھا ہوتا ہے یوم تاسیس، یعنی فلاں ڈیٹ کو اس کی تاسیس ہوئی، یعنی اس کی بنیاد رکھی گئی۔ اسس یؤسس، اساس، بنیاد، اسسا، بنیاد رکھی گئی، علی التقوی، تقوی کی بنیاد پر، من اول یوم، پہلے دن سے ہی، یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقوی پر رکھی گئی، احق کو، زیادہ حق رکھتی ہے، زیادہ حقدار ہے وہ مسجد، احق کو سپرلیٹو ڈگری ہے، احقاقو، افعالو کے وزن پہ 2 قاف مل گئے شاد کے ذریعے، احق کو، زیادہ حقدار ہے، ان کے تقوما، آپ کھڑے ہوں، فی، اس میں، وہ مسجد زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، اس میں قیام کریں، اس میں نماز پڑھیں، جس کی بنیاد تقوی پر ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر ہمارے گھر کے پاس 2 مسجدیں ہوں تو جس مسجد میں زیادہ ماحول تقوی والا ہو، توحید والا ہو، مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے والا ہو، اس مسجد میں ہمیں بھی زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نماز ادا کریں۔ اللہ پاک ہمیں ایسے حکمران عطا فرمائے جو ان موجودہ تفرقہ بندیوں کے نام پہ، فرقوں کے نام پہ بننے والی مسجدوں کا خاتمہ کریں، اور سب مسجدوں کو اللہ کے نام پر بنانے کے لیے مسلمانوں کو ہدایات جاری کریں، اور ایسا قانون بنائیں کہ بھائی کوئی اپنے اپنے فرقے کی مسجد نہیں بنائے گا، یہ فلاں فرقے کی ہے، یہ فلاں فرقے کی ہے، یہ فلاں مسئلہ کی ہے، اس سے بھی تو مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ہی پیدا ہوتا ہے نا۔
پھوٹ ہی پڑتی ہے نا۔ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے سعودی عرب کے ان حکمرانوں کو جنہوں نے وہاں تمام فرقوں اور مسلکوں کی مسجدوں کو ختم کر دیا، حتیٰ کہ اللہ کا گھر جو تھا نا بیت اللہ، وہاں بھی 4 الگ الگ فرقوں کے مصلی الگ الگ تھے۔ بیت اللہ ہے، ادھر فلاں فرقہ اس کی جماعت ہے، ادھر فلاں فرقہ اس کا مصلی پڑا ہوا ہے، ادھر فلاں فرقہ ہے، ادھر فلاں فرقہ ہے۔ اور پورے سعودیہ کے اندر بھی مسجدیں ایسے تھیں، ہر مسلک کی، ہر فقہ کی الگ الگ، سب کو ختم کر دی، اور یہ انفرادی فرقوں کی مسلکوں کی پہچان ختم کر دی، سب کو قرآن و سنت پر جمع کر دیا۔ اور اللہ کے گھر کو بھی جن لوگوں نے 4 حصوں میں بانٹ دیا تھا، 4 فرقوں میں بانٹ دیا تھا، وہاں بھی انہوں نے سب لوگوں کو، پوری امت کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دی۔ اس کے علاوہ تو دنیا کے اندر ہر جگہ مسجدیں جو ہیں وہ بھی فرقوں کی ہیں، اسلام کی نہیں۔ تو اللہ پاک وہ وقت لائے کہ ایسے حکمران آئیں کہ جو فرقوں کی مسجدیں ختم کر کے مسجدوں کو اسلام کی مسجدیں بنائیں۔ ساتھ ہی اس بستی والوں کی، اس مسجد والوں کی بھی تعریف کر دی، فی ہی اس مسجد میں یا اس بستی میں رجال، ایسے مرد ہیں، یحبون جو پسند کرتے ہیں، ان یتطہروا کہ وہ بہت پاک رہیں، طہارت پسند ہیں۔ اچھا، یتطہروا جو ہے نا، اس میں ایک تا زائد ہے، تو زائد حروف آنے سے ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں وہ پسند کرتے ہیں کہ وہ بہت پاک رہیں، خوب پاک صاف رہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ بہت پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ وضو کے بعد ایک دعا بھی پڑھی جاتی ہے، اگرچہ وہ کچھ کمزور ہے، اس کی سند کچھ کمزور ہے، لیکن اس کے اندر بھی یہ الفاظ آتے ہیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں میں شامل فرما دے۔ اللہ اکبر۔ افمن اسسا، کیا فا تو، من وہ شخص جس نے، اسسا بنیاد رکھی، اسسا جس نے بنیاد رکھی، بنیانہ اس کی عمارت کی، علی تقوی تقوی پر، من اللہ اللہ کے تقوی پر، اللہ کے خوف پر بنیاد رکھی، ورضوان اور اس کی خوشنودی پر رکھی۔ کیا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی اللہ کے خوف پر اور اس کی خوشنودی پر، خیر وہ شخص بہتر ہے، ام یا پھر من اسس بنیانہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی علا پر، شفا جرفن، شفا کنارے کو کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے شفا سین کے نیچے زیر، وہ شفا ہوتی ہے صحت تندرستی، یہ شفا کنارہ، جرفن، جرف کہتے ہیں ایسا کنارہ دریا کا، نہر کا، کہ جس کے نیچے سے پانی گزر کے وہ کھوکھلا ہو چکا ہو، اوپر والا حصہ بڑا کمزور سا رہ گیا ہو، نیچے سے پانی گزر کے اس کی بنیاد کمزور ہو گئی، کسی وقت بھی وہ گر سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں جروفن۔ تو ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں شفا جروفن، کھوکھلا کنارہ، کھوکھلا کنارہ، ہارن جو گرنے ہی والا تھا، فن ہارا بھی، فا پس انہارا وہ گر گیا، بھی اس کے ساتھ، اس شخص کو لے کر، فی نار جہنم جہنم کی آگ۔ تمثیل کے ذریعے اللہ پاک نے بات سمجھائی ہے۔ تو ایسے کھوکھلے کنارے کے اوپر اگر کوئی بندہ بنیاد رکھے گا تو وہ پھر ساری بنیاد سمیت انسان خود بھی گر جائے گا۔ تو ان لوگوں کی مثال بھی ایسے ہی ہے
کہ جن کی نیت درست نہیں ہوتی کوئی نیکی کا کام کرتے وقت، ان کی مثال بھی ایسی ہے کہ ان کو ان کے اعمال جنت میں لے جانے کی بجائے الٹا جہنم میں گرا دیتے ہیں، کیونکہ مقصد اللہ کا ڈر، تقوی اور اس کی رضامندی نہیں ہوتا، بلکہ مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ لا یزالو، ہمیشہ رہے گی، بنیانہم، ان کی عمارت، الذی بنو، جو انہوں نے بنائی تھی، مسجد ضرار کی عمارت جو انہوں نے بنائی تھی وہ ہمیشہ رہے گی، ریبتن، بے چینی کا باعث، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو گرا دیا تھا، اس کو گرا دینے کا، جلا دینے کا حکم دے دیا۔ اب اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان منافقین کے دلوں میں یہ مسجد جو انہوں نے بنائی تھی نا، یہ ہمیشہ بے چینی کا باعث رہے گی، پریشان رہیں گے ساری زندگی مرنے تک۔ کیوں؟ کہ ہماری سازش ناکام ہو گئی اور ہم مسلمانوں کے سامنے ننگے بھی ہو گئے، اتنی ہماری بےزتی ہوئی کہ مسجد کو گرا جلا دیا گیا۔ فرمایا کہ لا یزال بنیانہم الذی بنوا، ان کی عمارت جو انہوں نے بنائی ہمیشہ رہے گی، ریبتن، بے چینی کا باعث، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، الا، مگر، ان تقطع، یہ کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، قلوبہم، ان کے دل۔ اس سے مراد ہے کہ ان کو موت آ جائے، موت آنے تک ہمیشہ وہ بے چین ہی رہیں گے۔ گناہ انسان کو بے چین تو رکھتا ہے نا، اور پھر اوپر سے ان کی انسلٹ بھی ہوئی، بے عزتی بھی۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اللہ ہمیں تقوی کی بنیاد پہ، پرہیزگاری کی بنیاد پہ، اسلام کو فائدہ پہنچانے والی، مسلمانوں کو جوڑنے والی مسجدیں بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔